شروع کریں سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So today this is a new beginning. ہم لوگ ایک نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں آج سے انشاءاللہ. جو ہم فرائیڈے کو دو طریقے کی چیزیں کریں گے. ایک یہ کہ ٹیچرز آپ کو بتائیں گے کچھ ایسی باتیں جو آپ کی کتاب میں یوزولی نہیں ہے, جو آپ کے سلیبس سے باہر ہے, جو آپ کی نرچرنگ کے لیے, آپ کے ایجوکیشن کے لیے پھر بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں, جب ہم لوگ کوئی کتاب انتخاب کرتے ہیں جیسے کہ میکملنز کی یا آکسفورڈ کی یا کوئی بھی کتاب, پیئرسن کی کتاب, تو ہم اس سے بندھنا نہیں چاہتے. کوئی پبلیکیشن ہاؤس ہم لوگ کو باندھ نہیں سکتا ہے ایجوکیشن کے لیے. ہم لوگ اپنا خود کا پلان لے کے آتے ہیں, اور اسی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا جو آپ کے سلیبس میں نہیں ہے, لیکن یہ آپ کے ایجوکیشن کے لیے بہرحال بہت ضروری ہے, آپ کی نرچرنگ کے لیے. جب آپ حدیبیہ انٹرنیشنل اسکول میں یا صالحین اکیڈمی میں پڑھتے ہیں تو سب سے ضروری چیز کیا ہوتی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر ڈفرینٹ فرام ادر اسکولز؟ وہ ہے ہمارا ڈسپلین, جو ہمارا اسلامک ویلیوز ہے, جو پرنسپلز ہیں, اور ان ساری چیزوں کو میکملن میں ہم نہیں پاتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک نیا کلاس شروع کرتے ہیں آج سے انشاءاللہ, اور اس میں ٹیچرز بیسیکلی پہلے ہاف میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے جو آپ کے لیے ضروری ہے, اور دوسرے ہاف میں پھر ہم لوگ کچھ ایکٹیویٹیز کریں گے جیسے کہ انگلش کانورسیشن, آرٹ اینڈ کرافٹ, جی کے کا کوئز ہے یا اسلامک کوئز ہے. اس طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی. آج پہلا دن ہے, ڈیٹ 17th of September, اور ہم لوگ ہر مہینے کے فرسٹ فرائیڈے اور تھرڈ فرائیڈے کو جو ہے یہ پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ, تاکہ آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے الگ سے, اور کتاب کاپی کی پریشانی سے ایک دن تو آزادی ملے. سب لوگ آئیں گے نا آج فرائیڈے کو؟ ویری گڈ.
تو یہ کیا جائے ہم لوگ شروع انشاءاللہ. آپ لوگ کو انٹرسٹ ہے یا پھر آج بھی انگلش، سائنس، میتھس اور یہ ساری چیزیں پڑھائی جائے فرائیڈے کو؟ بولو کس کے؟ ویری گڈ. تو اس کی بگننگ ہم لوگ کریں گے. جو اس کے پہلے سب سے پہلے آپ کے عربک اور قرآن کے جو ٹیچر ہیں مدثر قاسمی صاحب، ان کو ہم بلائیں گے اور وہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا ان کی بایوگرافی کا ایک آغاز کریں گے، اور ہر ہفتے جو بھی فرائیڈے آئے گا وہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے تاکہ ایک لمبے عرصے میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے جان سکیں انشاءاللہ. مدثر صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر موجود تمام معزز اور باوقار معلم و معلمات اور میرے عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس پروقار نشست میں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ گفتگو کروں گا، لیکن اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل میں اپنے موضوع کی مناسبت سے شاعر مشرق علامہ اقبال، جو اردو کے مشہور شاعر ہیں، ان کے شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. شعر کے اس پہلے مصرے میں پھول سے شاعر کی مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جب یہ پھول نہ ہو تو اس کائنات میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. چمن دہر یعنی یہ جو چمن ہے، جو کائنات ہے، یہ دنیا ہے، اس میں کلیوں کی مسکراہٹ بھی نہ ہو. تو شاعر وہی کہنا چاہ رہا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی کہتے ہیں دراصل پلانے والے کو. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا جام پلاتے ہیں امت کو، اس لیے شاعر کی مراد ساقی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. خم دراصل کہتے ہیں سراہی کو، جام کا جو سراہی ہوتا ہے اس کو خم کہتے ہیں. تو شاعر وہی کہنا چاہ رہا ہے کہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. یعنی کہ یہ جو اسلام کا چرچا ہے پورے عالم میں، پھر یہ بھی نہیں رہے گا اور پھر ہم مسلمان بھی نہ ہوتے. تو گویا کہ شاعر کی مراد یہی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. تو آج کی جو یہ پروقار نشست ہے، اس میں میرا موضوع ٹاپک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جزیرۃ العرب، یعنی کہ عرب کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کہاں پر ہے، کتنے رقبے میں پھیلا ہوا ہے، اس کے ارد گرد میں کیا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے لیے ہمیں ان تمام کے حالات کو بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عربوں کے کیا حالات تھے. لیکن میں اپنے اس موضوع کا آغاز کرنے سے قبل آپ سب سے میرا ایک سوال ہے کہ ایک مسلمان کے لیے رول ماڈل، ایک مثالی شخصیت، ایک آئیڈیل شخصیت جسے ہم سب کو فالو کرنا ہے، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی عملی زندگی میں، اپنی پریکٹیکل زندگی میں اس کو لانا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت بچے تھے، جس طرح بچے ہوتے ہیں. پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کا بھی زمانہ گزارا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، پھر مکہ میں رہے، مدینہ میں رہے، پھر آپ اپنی آخری عمر کو پہنچے. تو ان تمام مراحل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپنا تھا، کیا ہمارا یا ہمارے بچوں کا بچپنا وہی ہے یا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لڑکپن تھا، کیا ہمارا لڑکپن وہی ہے یا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی تھی، کیا ہماری جوانی وہی ہے یا نہیں ہے؟
یہ وہ اصل چیز ہے جو ہمیں یہاں پر سیرت سے سیکھنا ہے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے۔ در حقیقت یہی وہ چیز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معلم، ایک ٹیچر، استاد کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے۔ کامیاب اور صحیح استاد وہی ہو سکتا ہے جس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عین مطابق ہو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شوہر کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے، تو ایک کامیاب اور صحیح شوہر وہی ہو سکتا ہے جس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑوسی کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے، تو ایک صحیح اور کامیاب پڑوسی وہی ہو سکتا ہے جس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عین مطابق ہو، کیونکہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اپنی زندگی میں نہیں اپنا لیتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے، سمجھنے اور سننے کے لیے اس کا جو ایک بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی واقعہ پیش آئے گا تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا، لہٰذا میں یہ کروں گا، فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو سیرت کا پتہ ہوگا۔ تو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ کہا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے، سننے، پڑھنے اور سمجھنے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم ان سب کے حالات کو جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عربوں کے کیا حالات تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کہ اس وقت جہاں پہ عرب ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے، کس طریقے سے ہے، اندر کے حالات کیسے ہیں، باہر کی حالات کیسی ہے، تو آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ دو تین بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ عرب کہاں پر ہے، تو بس یہ یاد رکھیں کہ عرب دنیا کے بیچ میں ہے، کیونکہ خانہ کعبہ دنیا کے بیچ میں ہے۔ اس اعتبار سے جزیرۃ العرب کا جو حصہ ہے وہ دنیا کے بیچ میں ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں معلومات لینا ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں اور آپ کو اس میں دلچسپی لینا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ ہم عرب کہتے ہیں اور عرب کو جزیرہ بھی کہا جاتا ہے، تو دراصل یہ عرب کو جزیرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ جب سیرت کی کتاب پڑھیں گے یا سنیں گے تو عرب کے تعلق سے جزیرہ کا لفظ ضرور آتا ہے۔ جزیرہ یہ جغرافی کی اصطلاح میں خشکی کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں طرف پانی ہو، اس کو جغرافی کی اصطلاح میں جزیرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو جزیرۃ العرب ہے، یعنی یہ جو جزیرۃ العرب ہے یہ چاروں طرف سے پانی میں نہیں ہے، صرف تین طرف سے پانی میں ہے، اس لیے اس کو جزیرہ نما بھی کہا جاتا ہے۔ اور جزیرۃ العرب آج اس وقت 12 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ابھی جو جزیرۃ العرب ہے اس وقت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اس طرح باقاعدہ ممالک کی تقسیم نہیں تھی۔ مثلا شام ہے، سیریا، فلسطین ہے، عمان ہے، سعودی عربیہ ہے، یمن ہے، بحرین ہے، تو یہ پورا ایک الگ الگ ملک بن گئے۔ یہ اس وقت پورا ایک جزیرہ تھا اور اس کو جزیرۃ العرب کہا جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ العرب میں بھیجا تھا۔ پھر یہ کہ عرب کہتے ہیں ایسے صحرا کو جس میں کچھ آبادی نہ ہو، بس خالی زمین پڑی ہوئی ہو۔ اور عربوں کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک معروف دعا ہے کہ اے اللہ تو ان کو بہترین پھل کھلا تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ مکہ میں بے موسم کے پھل ملتا ہے، دوسری جگہ ملے یا نہ ملے لیکن مکہ میں ضرور ملتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اور تو یہ پھل ان کو کون مہیا کر رہا ہے؟ یہ انتظامات کون کر رہا ہے؟ انتظام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔
تو گفتگو کے آغاز میں ہم نے یہ جانا کہ عرب کہاں پر ہے، پھر یہ جانا کہ عرب کو جزیرہ کیوں کہا جاتا ہے، جزیرہ کا مطلب کیا ہے، پھر عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں گفتگو کے دوسرے پہلو کی طرف۔ عرب کا جو مشرق ہے یعنی ایسٹ، اس میں خلیج عرب ہے یعنی عرب خلیج دراصل اردو زبان میں کہتے ہیں خلیج ہے یہ جو جزیرے کی ضد ہوتی ہے یعنی اس کا اپوزٹ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جزیرہ خشکی کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں طرف پانی ہو، اور خلیج خشکی کے اس حصے کو کہا جاتا ہے، خلیج پانی کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں طرف خشکی ہو۔ اور جزیرۃ العرب کا جو مغرب ہے یعنی ویسٹ، اس میں بحر احمر ہے، ریڈ سی بھی جسے کہا جاتا ہے، اور عربی میں بحر قلزم بھی اس کو کہتے ہیں، جس کے اندر فرعون غرق ہوا تھا۔ یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا تھا، فرعون دریائے نیل میں غرق نہیں ہوا تھا، بلکہ فرعون بحر قلزم، بحر احمر، ریڈ سی جسے کہا جاتا ہے، فرعون وہاں غرق ہوا تھا۔ پھر جزیرۃ العرب کا جو نارتھ ہے اس میں بحر عرب ہے، عرب سی، اور جزیرۃ العرب کا جو شمالی جانب ہے یعنی ساؤتھ ہے، اس میں ملک شام ہے جسے آج کل ہم اور آپ سیریا کہتے ہیں۔ تو یہ ملک شام ہے، یہ جزیرۃ العرب کے ساؤتھ میں ہے۔ تو جزیرۃ العرب کا کل رقبہ 10 لاکھ سے لے کر 13 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہم اندرونی طور پر دیکھیں تو جزیرۃ العرب کے اندر میں صحرا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ صحرا کسے کہتے ہیں، اور جو الحمدللہ عربی کے طالب علم ہیں منہاج العربیہ کے ان کو پتہ ہے کہ صحرا کسے کہتے ہیں۔ صحرا اسی طریقے سے پھر ریگستان ہے، اور ہوائیں تیز چلتی ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، ببول کے درخت آپ کو زیادہ ملیں گے، اونٹ وغیرہ آپ کو چلتے ہوئے ملیں گے۔ اسی وجہ سے اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کئی دن تک پیاسا رہ سکتا ہے، کیونکہ اگر کبھی وہ بھٹک گیا تو نہ معلوم پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا۔ تو جزیرۃ العرب کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ نے اندرونی طور پر رکھا ہے اس کا جاننا بھی ہمیں ضروری ہے۔ اب آتے ہیں ایک معروف واقعے کی طرف جو اسی سیرت کی ضمن میں ہے کہ آپ صلی اللہ، یہ تو ہوا عرب کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ٹھیک 55 دن قبل ایک بہت ہی معروف واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ ہے، اس کا آغاز اس طرح ہے کہ یمن کا بادشاہ، یمن کا کیپٹل تھا صنعاء یعنی دارالسلطنت، یمن کا دارالسلطنت صنعاء، وہاں پر ایک بادشاہ ابرہہ حکومت کرتا تھا، جب اس نے دیکھا کہ لوگ دور دراز سے، قرب و جوار سے مکہ آتے ہیں اور کعبہ شریف میں عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ایک گرجا تعمیر کروں، چرچ، اور ایک بہت ہی، چونکہ وہ بادشاہ عیسائی تھا اور وہ ایک بہت ہی بڑا عالیشان اور عظیم الشان گرجا تعمیر کیا، اور قسم قسم کے بیل بوٹے نقش و نگار سے اس کو مزین کیا اور بہت ہی عالی شان بنایا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس ابرہہ، دراصل اس کا پورا نام تھا ابرہہ اشرم، جب اس بادشاہ کی وہ گرجا چرچ کی تعمیر ہو گئی تو اس کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ لوگ مکہ جانے کے بجائے اس گرجے میں آئیں اور اس کی عبادت کریں، اس کا طواف کریں اور اس کو بھی شہرت حاصل ہو۔ جب عرب کے کچھ قبائل، مطلب عرب کے جو قبائل تھے، جب ان کو پتہ چلا تو اس کے چند نوجوان یمن گئے زیارت کی غرض سے، اور وہاں پہ ٹھہرے، اور جس رات وہ لوگ اس گرجا میں ٹھہرے اس گرجے کو گندگی پھیلا کر پلید کر دیا، گندا کر دیا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ایک لشکر کشی کی اور لشکر کو تیار کر کے مکہ کی جانب روانہ ہوا، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم معاذ اللہ کعبہ شریف کو ڈھا دیں گے اور کعبہ شریف کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔
وہ اپنا رخت سفر باندھا ایک فوج کو لے کر، اور وہ ہاتھیوں کی بہت بڑی فوج تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کے اما یہ علم تر کیف میں ذکر فرمایا ہے۔ تو جب یہ لوگ مکہ کی جانب بڑھے اور مکہ کے قریب پہنچے تو حضرت عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس وقت مکہ کے سردار تھے۔ جب ان کو یہ پتا چلا کہ ابرہہ بن اشرم جو یمن کا بادشاہ ہے اور صنعاء اس کا دارالسلطنت ہے، وہ اپنے پورے لاؤ لشکر اور پوری فوجیوں کے ساتھ ہتھیار سے لیس ہو کر پوری تیاری کے ساتھ ہاتھیوں کا ایک بڑا قافلہ لے کر مکہ کی جانب رواں دوا ہے، اور اس کا یہ عزم ہے کہ وہ کعبہ کو گرا دے گا۔ تو وہ انہوں نے جو مکہ کے باشندے تھے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ تمام لوگ اپنی مویشی اپنے ضروریات کے سامان کو لے کر پہاڑوں کے دروں میں چلے جائیں، پہاڑ میں جو کھو ہوتا ہے وہاں چلے جائیں اور وہاں سے بیٹھ کر نظارہ دیکھیں۔ اسی درمیان جو ابرہہ بن اشرم تھا ان کے فوجی نے حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھگا کر لے گئے اور اہل مکہ کے بھی کچھ مویشی لے کر چلے گئے۔ تو لوگوں نے آ کر کے شکایت کیا، کس سے؟ حضرت عبد المطلب سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور مکہ کے اس وقت سردار تھے۔ تو وہ گئے بادشاہ سے بات کرنے کے لیے۔ مکہ سے چند کلومیٹر کی دوری پر وہ بادشاہ خیمہ زن تھا، وہاں پر گئے۔ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ مکہ کے سردار آ رہے ہیں عبد المطلب، تو اپنے تخت سے نیچے اترا اور ان کا رعب، ان کا دبدبا اور ان کی جلالت دیکھ کر بڑا متاثر ہوا اور ان کو اپنے پاس بغل میں بیٹھایا اور پوچھا کہ یہ کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دو۔ تو بادشاہ کے ذہن میں یہ تھا، بادشاہ یہ سوچا ہوا تھا کہ ابھی وہ مکہ کے سردار آئیں گے اور مجھ سے منت سماجی کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھیے کعبہ کو چھوڑ دیجئے، اس کو مت ڈھائیے اور آپ لوگ واپس چلے جائیے اور معاف کر دیجئے۔ لیکن انہوں نے یہ سوال ہی نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اونٹ واپس کر دیجئے۔ بادشاہ بڑا غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ بڑے عقل مند ہیں، لیکن آپ کے سوال نے میری نظر میں آپ کا وقار کم کر دیا کہ آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اونٹ کا مالک میں ہوں اور کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ بہرکیف بادشاہ نے اونٹ کو واپس کر دیا اور عبد المطلب کعبہ شریف کی جانب گئے اور کعبہ شریف کا پردہ پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر کے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد وہ بھی پہاڑوں کے دروں میں چلے گئے اور وہاں سے محفوظ مقامات پر کھڑے ہو کر نظارہ دیکھنے لگے۔ جب بادشاہ کی فوج مکہ کی جانب بڑھی کعبہ کی جانب، تو ایک مقام پر آ کر دراصل ایک ہاتھیوں میں ایک سب سے بڑا ہاتھی تھا جو ہاتھیوں کا لیڈر تھا اور اس ہاتھی کا نام تھا محمود، اور بادشاہ اشرم جو تھا اس ہاتھی پہ سوار تھا۔ جب مکہ کے قریب پہنچ چکے وہ لوگ اور کعبہ کی جانب بڑھنے لگے تو وہ ہاتھی بیٹھ گیا، اب وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا۔ اگر اس کو شمال کی جانب چلاتے تو فوراً دوڑنے لگتا، جنوب کی طرف لے کر جاتے تو فوراً چلنے لگتا، لیکن جب کعبہ کی طرف لے کر جاتے تو 1 انچ آگے نہیں بڑھتا۔ سب بڑے حیران۔ تو دراصل ایک نکیلی چیز آتی تھی اس زمانے میں اور ابھی بھی ہے، تو ہاتھی کے کان میں اس نے ڈالا کہ تاکہ یہ متحرک ہو، باوجود اس کے ہاتھی متحرک نہ ہوا اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ ہاتھی کو بھی زخمی کر دیا گیا۔ اور چونکہ جب وہ بڑا والا ہاتھی جو جس کا نام محمود تھا، جب وہ آگے نہیں بڑھا تو اس کے پیچھے ہاتھیوں کی جتنی لشکر تھی، چونکہ وہ ہاتھی کا لیڈر تھا، پھر کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ اسی درمیان میں وہ پھنسے ہوئے تھے اور اسی ششوپنج میں مبتلا تھے کہ اچانک سے دیکھا کہ آسمان پہ اندھیرا چھایا اور کالی کالی گھٹائیں رونما ہوئی اور غول کے غول پرندے وافر مقدار میں آسمان پر اڑتے ہوئے نظر آئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو بڑے متحیر ہوئے کہ یہ کیا چیز ہے، اور وہ ایسے پرندے تھے جن کی چونچ میں 3 کنکریاں تھیں، 2 پیر میں، 2 پیر کے پنجوں میں اور 1 چونچ میں، اور وہ کنکریاں برسانا شروع کر دیے۔ اسی درمیان جس درمیان وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے اور پریشانی کے عالم میں تھے اور ہاتھی کو اٹھانے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے،
اسی درمیان وہ پرندے غول کے غول آئے اور ان پر کنکریاں برسانا شروع کر دیے، اور وہ کنکری اتنی خطرناک کنکری تھی کہ جس کے سر پہ لگ گئی تو جو جنگی ٹوپی ہوتی ہے، ہیلمٹ جنگ میں جو پہنتے ہیں، اس کو بھی پھوڑتے ہوئے، جسم کو چیرتے ہوئے، ہاتھے کو بھی چیرتے ہوئے زمین تک پہنچ جاتی تھی، اور جس کے بدن پہ گرتا تھا اس کا بدن گلنا شروع ہو جاتا تھا۔ بالآخر شکست کھا کر وہ فوج جو تھی یمن کی طرف بھاگی۔ ابرہہ کو بھی لگا اور ابرہہ بھی بھاگنا شروع ہوا، اور یہاں تک کہ اس کا جو بدن ہے وہ گلنا شروع ہو گیا، اور یمن پہنچتے پہنچتے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس طریقے سے اس کی ذلت کے ساتھ موت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ برسر پیکار تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے انجام تک پہنچا دیا۔ تو آج کے لیے اتنا یاد رکھیں، سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ سیرت کی کیا اہمیت ہے، اس کو ذہن نشیں رکھیں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ عرب کہاں پر ہے، اس کو بھی ذہن نشیں رکھیں۔ پھر تیسری بات یہ بتائی گئی کہ ہم عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں، اور جو سیرہ کی کتابیں ہیں اس میں آپ اکثر عرب کے ساتھ جزیرہ کے لفظ پڑھیں گے، تو ہم عرب کو جزیرہ کیوں کہتے ہیں، اس کی بھی وضاحت الحمدللہ کر دی گئی۔ پھر یہ کہ عرب کے قرب و جوار میں، عرب کے شرق و غرب میں کیا ہے، آپ نے اس کو بھی جانا۔ پھر یہ کہ عرب کے اندرونی حالات کیا ہیں، عرب کے باہری حالات کیا ہیں، اور پھر یہ کہ ایک معروف واقعہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فیل میں بھی تذکرہ کیا ہے، ہم نے اس کو بھی جانا۔ تو آج کے لیے اتنا ذہن نشیں رکھیں، انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شروعات ہوئی ہم لوگ کی انشاءاللہ سیرت نبی کی، اور آج کو سیکھنے کو ملا۔ بچے لوگ سیکھے آپ لوگ ابرہہ کے بارے میں، ہے نا؟ آپ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو علم ترى کیف پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی اس ابرہہ کے اس چڑیا کا طائرن ابابیل چڑیا کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اب نیکسٹ گلفشا میم ول کم ناؤ، اور وہ آپ لوگ کو کچھ ہندی کویتا سکھائیں گے، اور اس کویتا سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ دوہا اور کچھ کویتا آپ نے سنا ہے کبھی، کبیر کی دوہے؟ نہیں، تو آج آپ کو کچھ نیا، کچھ دوہا وغیرہ سنائیں گے میم۔ گلفشا میم پلیز کم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزہ آ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو سبھی کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہم سبھی لوگ اکترت ہوئے ہیں، اپستھت ہوئے ہیں، تاکہ ہم سب لوگ مل کر ایک ساتھ مل کر کچھ سیکھ سکیں۔ سیکھ کر تو ہم لوگ روزانہ جاتے ہیں اسکول سے، ہے نا؟ روزانہ پڑھ کر جاتے ہیں، لیکن سب لوگ الگ الگ ورگ میں ہوتے ہیں، الگ الگ ٹیچر سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ساتھ جہاں پہ سارے شکشک ہو اور سبھی چھاتر چھاترائیں ہوں، وہاں ایسا موقع بہت ہی کم ہم لوگوں کو ملتا ہے نا؟ ہر جگہ نہیں ملتا ہے، لیکن یہاں پہ ملے گا، ادیپیہ میں۔ اچھا لگے گا اس لیے آپ لوگوں کو، ہے نا؟ تو اس کے لیے میں ہمارے ڈائریکٹر سر کا بہت ہی دھنیہ واد کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیں یہ اوسر دیا ہے کہ ہم لوگ بھی یہاں پہ آ کے سارے بچوں کے سامنے، سبھی چھاتر چھاتراؤں کے سامنے اپنی باتیں کچھ رکھ سکیں، اور آپ لوگ بھی اسے سنیں گے اور سمجھیں گے اور اس کا آنند بھی اٹھائیں گے۔ کچھ بچوں کو میں دیکھ رہی تھی کہ بات کرنے میں لگے تھے، ایسا نہیں کرنا ہے، سننا ہے تبھی تو سیکھیں گے نا۔ تو سنیے ایک جگہ دھیان کیندرت کر کے۔ آج میں آپ لوگوں کے سمکش ایک بہت ہی پرسدھ کوی کے کچھ دوہے پرستت کرنے جا رہے ہیں۔ دوہے سنا ہوگا شاید، چھوٹے بچوں نے نہیں لیکن بڑے بچوں نے تو سنا ہوگا دوہے کے بارے میں۔ ان کے دوہے کچھ ایسے ہیں کہ لوگ ابھی اپنے جیون کی واستوکتا کو دکھانے کے لیے اس کا اپیوگ کرتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں سپرسدھ کوی رحیم جی کے بارے میں، جنہوں نے بہت سارے دوہے لکھے ہیں، اور ان میں سے سارے تو نہیں، بس کچھ دوہے میں آپ کے سامنے پرستت کرنے جا رہی ہوں۔
कवि रहीम बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और इनका जन्म लाहौर में हुआ। ठीक है, शुरू करते हैं। रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजे डारी, रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। सुई और तलवार देखा है? अच्छा, असली में तो तलवार नहीं देखा होगा, लेकिन देखा है, वेरी गुड। तो देखा है तो सुई और तलवार समझ रहे हो? सुई कितना बड़ा है और तलवार कितनी बड़ी है और सुई कितना छोटा है। यानी अगर तलवार के सामने सुई रख दिया जाए तो शायद वो दिखेगा भी नहीं दिखेगा ना। लेकिन अगर बताओ कि हमारा कभी कपड़ा फट जाता है या कुछ चीज, तो उसको सीने के लिए मैंने एक बार उसको तलवार से सिया था। तलवार से सिया था? नहीं ना, किससे सिया होगा? सुई से ना, तलवार से तो नहीं सी सकते। तो इसीलिए यहाँ पे तो तलवार का कोई काम नहीं। आप बोलोगे तलवार इतना बड़ा है, उससे क्यों नहीं सी सकते? नहीं सी सकते बच्चा, नहीं सी सकते, क्योंकि यहाँ पे सुई का ही काम है। यहाँ पे हम लोग तलवार से उसको नहीं सीते। और जब लड़ाई में जाना हो तो सुई लेकर नहीं जाते, क्या लेके जाते हैं? तलवार लेके जाते हैं। सुई क्यों लेके जाएंगे? उससे लड़ाई लड़ना है? नहीं ना। तो इसीलिए कबीर कहते हैं कि हर छोटी चीज और हर बड़ी चीज का एक अपना महत्व होता है ना। जैसे दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी दिख जाएंगी और बहुत छोटी छोटी चीजें भी दिख जाएंगी, जिसका हर का अपना अपना महत्व होता है। इसीलिए हम लोगों को किसी को छोटा नहीं कहना चाहिए, खुद को किसी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। आप लोग समझ गए ना मेरी सुई और तलवार की बातों से कि सबका अपना अपना महत्व होता है, सबकी अपनी अपनी एक इच्छा होती है, उसके अंदर एक खुद को जागृत करने की इच्छा होती है। ठीक है, अगला, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ लीजिए, ये बहुत ही अच्छी बात कही है। और शायद हम लोगों के लिए जो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम लोग करते भी होंगे, बहुत सारे लोग करते होंगे। जब हम लोग के सामने जब कोई कठिनाई आती है, हमारे समक्ष कोई कठिनाई आती है, तो हम लोग क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते हैं। जैसे ठीक है, मैं अभी एक टॉपिक लेती हूँ, कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस जब नहीं था तो लोग नमाजें नहीं पढ़ा करते, मस्जिदें तो खाली रहा करती थी ना। पर जब कोरोना वायरस है, उनके पास कुछ बड़ी बड़ी कठिनाई आ गई, उनके पास जब कोई काम नहीं था, बस एक ही काम था, उस ईश्वर और अल्लाह को पुकारना। तो लोगों ने क्या किया कि शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? ऊपर वाले को पुकारना कि हमारे कठिनाई आई है, इसको दूर करना है हमें। कब याद किया? जब कठिनाई आई। लेकिन जैसे ही दूर होगा फिर से वही होता है ना कि जैसे ही कठिनाई आती है तो अल्लाह को, ईश्वर को याद करते हैं मंदिरों और मस्जिदों में जाके। लेकिन जैसे ही वो कठिनाई दूर हो गई तो फिर कौन अल्लाह कौन ईश्वर कोई नहीं जानता, नहीं जानते, लोग भूल जाते हैं। फिर से कठिनाई आती है, फिर से अल्लाह को याद करते हैं, फिर से वो दूर होता है, फिर से उनको भूल जाते हैं। ऐसा करते हैं ना हम लोग? करते हैं? नहीं करते हैं? नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि यदि हम लोग सुख में भी अल्लाह को याद करेंगे तो हमें दुख होगा ही नहीं। हम लोग केवल दुख में याद करते हैं, सुख में याद नहीं करते। इसलिए हमें अल्लाह को हर टाइम याद करना है, या हम लोग सुख में हो या हम लोग दुख में हो। याद करोगे ना? तो अभी सभी लोग याद कर लो यहाँ पे बैठे बैठे कि अल्लाह
صحیح بات ہے نا؟ تو اسی طرح سے کبھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کام کے ہی نہیں رہتے، تو کیا فائدہ ہے پھر اتنے بڑے ہونے کا؟ چھوٹے ہی ٹھیک ہے. یعنی جیسے کہ پیڑ بڑا بڑا ہوتا ہے، کھجور کا پیڑ ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ نہ تو راہگیر کو چھایا دیتا ہے اور نہ ہی پھل دیتا ہے. اتنے اونچے پیڑ پہ چڑھنا مشکل ہے نا، کٹھن ہے، تو اسی لیے وہ نہیں دیتا ہے. تو ایسا بڑا ہونا کس کام کا ہے؟ ایک چھوٹا پیڑ زیادہ اچھا ہے کہ وہ لوگوں کو چھایا بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے. بڑا ہونا کس کام کا؟ اچھائی وہی ہے، بڑپن وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے، اور جو دوسروں کے کام ہی نہ آئے تو ایسا بڑپن ہی کس کام کا؟ رحیمن دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکائے، ٹوٹے سے پھر نہ جڑے، جڑے گاٹھ پڑ جائے. رحیم اس میں کہتے ہیں کہ پریم کا جو دھاگا ہوتا ہے نا، دھاگا دیکھا ہے سب نے؟ پریم کا جو دھاگا ہوتا ہے نا وہ بہت نازک ہوتا ہے. اگر اس کو ہم لوگ ایک بار توڑ دیں، اچھا ٹھیک ہے، ایک دھاگا ہم سمجھ لیں، دھاگا اگر تو ہم توڑ دیتے ہیں، اس کو میں جوڑنے کے لیے آپ کو کہوں تو آپ اسے جوڑ تو لیں گے، لیکن پہلے ایسا کر سکتے ہو، کیا ہوگا؟ جوڑنے پہ کیا ہوگا؟ چھوٹا ہو جائے گا، گاٹھ پڑ جائے گی بیچ میں. دھاگا اگر ٹوٹ جائے اور اس کو پھر سے جوڑا جائے تو بیچ میں کیا پڑ جائے گی؟ گاٹھ پڑ جائے گی. ٹھیک اسی طرح سے پریم کا دھاگا ہوتا ہے کہ یعنی ایک بار ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو لاکھ جوڑ لیجیے، بیچ میں گاٹھ پڑ ہی جاتی ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو کبھی بھی پریم کا دھاگا نہیں توڑنے دینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو میں کچھ لائن کے ساتھ آج کی باتیں ختم کرنا چاہوں گی. آسمان سے کہہ دو کہ اگر دیکھنی ہے اسے ہماری اڑان، آپ لوگوں کی آسمان سے کہہ دو کہ اسے اگر دیکھنی ہے ہماری اڑان، تو اپنی قد کو تھوڑی اور اونچی کر لیں. جزاک اللہ خیر. کون بول رہے ہیں؟ ہم کو نریندر مودی. تو میم نے اڑان کے بارے میں بولا، سب لوگ پیسے پر پھیلاؤ اور اڑان لگاؤ. واہ، اڑان آیا. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ میم، پرفشا میم. اینڈ ناؤ اٹ از ٹائم فار نور اللہ صاحب. یہ آپ کا آج کا لاسٹ یہ ٹاپک ہوگا اور اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ کلاس میں جائیں گے. نور اللہ صاحب کا ٹاپک ہے ادب. ادب کو ایک لائن میں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. مجھے اسٹینڈرڈ 2 میں بتایا گیا تھا یہ. منظور سر ہمارے میتھس کے ٹیچر تھے اور انہوں نے ایک ایگزامپل بتایا تھا. 2 بھائی ہیں، ایک بڑا اور ایک چھوٹا. بڑا بھائی وضو کر رہا ہے اور غلط کر رہا ہے. چھوٹا بھائی دیکھ رہا تھا، چھوٹا بھائی کو پتا تھا کہ یہ بھیا وضو غلط کر رہا ہے. تو اس نے کیا کہا کہ بھیا مجھے بھی وضو کرنی ہے اور آپ دیکھ لو ایک بار. تو چھوٹے نے وضو کرنا شروع کر دیا. تو بھیا نے غور کیا، بڑے بھائی نے، کہ میں نے کہا غلطی کی تھی. تو اس غلطی کا احساس اس چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو دلایا، بنا یہ جتاتے ہوئے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ بڑے بھیا غلط کر رہے ہیں، تاکہ بڑے بھیا کو شرمندگی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں ادب. ادب کا مطلب ہوتا ہے کہ انگلش میں آپ اس کو کہیں مینرز. بہت سارے گڈ مینرز ہوتے ہیں، جیسے کہ سے ہائے، سے سلام، سے تھینک یو ویری مچ، اور اس طریقے سے ہم لوگ جزاک اللہ خیر کہتے ہیں، بسم اللہ کہتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ادب میں آتی ہیں. بہت بڑا ٹاپک ہے اور نور اللہ صاحب کو بہت کم وقت دیا گیا ہے، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیسے وہ ادب کو آپ لوگ کو سمجھاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، میرے پیارے بچوں اور اساتذہ کرام، آج مجھے ادب کے موضوع پر چند باتیں پیش کرنی ہیں آپ لوگوں سے، خاص کر بچوں سے.
ادب کیا ہے؟ مسلمان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی بڑی نعمت یہ دین اسلام کی جو مجھے دی ہے، اس میں سب سے بڑی چیز ہمیں ادب کی دی ہے، زندگی گزارنے کی۔ عبادات وغیرہ بھی ہیں لیکن زندگی گزارنے کے معاملے میں سب سے بڑی چیز ادب ہے۔ اسی لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں، یا جن کے اخلاق تم ایک دوسرے کے لیے اچھے ہو۔ کئی احادیث ہیں، صرف ایک ہی حدیث نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ادب کیا ہے؟ ابھی سر نے تھوڑا سا آپ کو سمجھایا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے دل کو تکلیف نہ ہو ہماری حرکتوں سے، ہماری باتوں سے، ہمارے فعل سے، ہمارے عمل سے۔ اب ہم یہاں پر سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں دیکھنے کے بعد دوسروں کو لگے کہ بچہ بے ادب ہے۔ کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ایک بار پھر سے کہیں گے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بچہ با ادب ہے تو ہی ان کی قسمت اچھی ہوگی۔ یہ کسی مشہور دانشور کا قول ہے، اور اگر کوئی بے ادب ہے تو ان کی قسمت بھی اچھی نہیں ہوگی۔ قسمت سے کیا مراد ہے؟ باتیں بہت طویل ہو جائے گی، لیکن مجھے کم وقت ملا ہے اور انشاءاللہ کم وقتوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سنا دوں اور تھوڑا سا اس میں سے سمجھا دوں، 2 منٹ۔ شعر یہ کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ پورا واقعہ، پوری مکمل کہانی جو قربانی کے تعلق سے ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، صرف 2 جملے میں، 2 شعر، ایک شعر میں ہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیرو کر رکھ دیا ہے۔ تو اس شعر سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بچے تھے پھر بھی باپ کی، اپنے والد صاحب کی تابعداری اس طرح کرتے تھے جس طرح ایک والد کا حق ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر جو کمی ہے وہ سب سے بڑی کمی ہے کہ بات کو ماننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ توجہ سے سنیں بچوں، بات کو ماننے کی صلاحیت اگر پیدا کر لی جائے اپنے اندر تو پھر وہی ادب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر دیکھا جاتا ہے وہی ہمارے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بات کو ماننے سے کیا مراد ہے کہ ہم اپنے سے بڑوں کی ادب اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سے بڑوں کی ہر اچھی بات کو مانیں گے۔ ادب کا پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ بات ماننے سے شروع کریں، اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے تو ان کی فیضان نظر بھی ان کے لخت جگر پر تھی،
اور ان کے صحبت کا بھی اثر تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اگر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو ہم اچھے بن سکتے ہیں، اور اگر برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو برا بننے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت کا اثر ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ہوا، اور اگر یہ صحبت کا اثر نہ ہوتا تو یہ آداب فرزندی ان کے اندر نہ ہوتی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب کسی نہ کسی کے فرزند ہیں، کسی نہ کسی کے بیٹے ہیں، کسی نہ کسی کی بیٹی ہے، تو آداب فرزندی ہمارے اندر بھی ہونے چاہیے۔ ہم اپنے سے بڑوں کی ادب، استاد کی ادب، چھوٹوں پر شفقت، یہ کب سیکھیں گے؟ جب ہم بڑوں کی بات ماننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں گے۔ تو آج سے میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ آج سے ہم سارے بچے یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں کہ ہم کبھی بھی کسی بڑے لوگوں کی بات کو کاٹیں گے نہیں بلکہ مانیں گے۔ کیا کریں گے؟ کس کی بات؟ کب سے؟ ابھی سے، انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ کہنا، جب بھی کوئی ارادہ کرے، وعدہ کرے تو انشاءاللہ ضرور کہا کرے۔ تو میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ بات ماننے کی صلاحیت آج سے انشاءاللہ آپ لوگ اپنے اندر پیدا کریں۔ آئندہ اسی پر گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔